جمع کرنے کا جو اللہ حضرت عثمان علیہ السلام نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے جو ہے حکم جو نافذ کیا تھا وہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے. آج ہم لوگ کو پڑھنا ہے منہج الجمع، یعنی قرآن کو تو جمع کرنے کا طریقہ کیا تھا، یعنی کیسے قرآن کو جو ہے جمع کیا گیا. یہ آج ہم جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. سارت اللجنة في عملها على قواعد ثابتة هي، جو کمیٹی بنائی گئی تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 افراد کی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس میں زید ابن ثابت تھے جو نگران تھے، المشرف نگران تھے، اور مشہور قراء تھے قرآن پڑھنے والے. عبداللہ بن زبیر دوسرے، اور تیسرے سعید بن العاص، اور چوتھے عبد الرحمن بن الحارث. تو یہ 4 افراد کی، یہ 4 صحابہ کی حضرت عثمان نے کمیٹی بنائی تھی کہ یہ لوگ جو ہے قرآن کو جمع کرنے کا کام انجام دیں گے. تو یہ لجنہ جو تھی، اس کو کمیٹی لجنہ بولتے ہیں کمیٹی کو. تو یہ لجنہ جو تھی اس نے کن قواعد کا اعتبار کیا، یعنی قرآن کیسے جمع کیا، تو وہ آج ہم جو ہے سب سے پہلے پڑھیں گے. اعتماد الصحف التي تم جمعها في عهد ابي بکر التي تعد اصلا للصحف، یعنی ان چاروں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جو جمع کیا گیا تھا، جو اصلی صحیفہ تھا، اس پر اعتماد کیا. سب سے بنیادی اعتماد کس پر کیا؟ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا اس پر اعتماد کیا. التي كتبت في عهد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نسخہ بالکل وہی نسخہ تھا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں لکھا گیا تھا. اور زید ابن ثابت جو تھے وہ اس صحیفے کے لکھنے والوں میں سے ایک تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس کی نگرانی بھی وہی کر رہے تھے. اور اس بار بھی حضرت عثمان کے دور میں بھی حضرت زید ابن ثابت ہی جو ہے قرآن جمع کرنے کے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے مشرف تھے. مشرف کے معنی نگران، سپروائزر تھے. تو اس طرح 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ ان کو قرآن کو جمع کرنے کا موقع ملا. ایک اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور تیسرا حضرت عثمان کے زمانے میں. تو یہ وہی صحیفے پر اعتماد کیا. ان چاروں حفاظ اور قرآن نے اسی صحیفے پر اعتماد کیا جو صحیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کمپلیٹ ہوا تھا. اور دوسرا انہوں نے جو ان 4 افراد نے جو کمیٹی بنائی تھی 4 افراد کی، اعتماد لہجۃ قریش اساسا، یعنی قریش کے لہجے کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ قریش کا لہجے میں ہی قرآن جو ہے پڑھا جائے گا. للنسخ الا اختلافی اعضاء اللجنہ فی کتابت شیء من القرآن، یعنی قرآن کے لکھنے میں اجلا کمیٹی کے کوئی بھی فرد اگر اختلاف کریں گے کہ ایسے لکھنا چاہیے ایسے لکھنا چاہیے، تو اس ٹائم پہ اختلاف کے موقع پر قریش کے لہجے پر ہی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قریش کی زبان میں ہی، عربی زبان میں اترا ہے. تو انہیں کے لہجے کو انہوں نے اعتماد والا بنایا. یہ دوسری چیز تھی. اور تیسری چیز تھی اعتماد القراءۃ المتواترہ علی النبی اساسا للکتابہ. اللہ کے نبی سے انہوں نے جس طرح سے قرآن سنا تھا پڑھتے ہوئے، اسی کو انہوں نے لکھنے کے لیے بھی اسی کو بنیاد بنایا. وترک ما سواها، اور اس کے علاوہ جو تھا سب کچھ چھوڑ دیا. جو مختلف لہجے تھے قرآن پڑھنے کے، الگ الگ طریقے سے صحابہ پڑھتے تھے، تو ان تمام کو چھوڑ کر متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوس، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر حضرت ابو بکر پڑھتے تھے، پھر حضرت عمر جس طرح سے پڑھتے ہیں اس کو متواتر بولتے ہیں. تو تواتر کے طریقے سے قرآن جس طرح سے سنا تھا ان چاروں صحابہ نے، اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے قرآن کو لکھنا شروع کیا تھا. یہ تیسری چیز تھی. اور چوتھی چیز کیا تھی؟ عند کتابت لفظ تواتر عن النبی على اکثر من وجہ تبقی اللجنة هذا اللفظ خاليا من آية علامة تقتصر القراءة على واحد وجه. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تواتر کے ساتھ جو لفظ لکھا ہوا تھا اللہ کے رسول کے زمانے سے، تو اسی طریقے پر انہوں نے اس کو جو ہے باقی رکھا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہیں کی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں نہیں تھی، ہم اس کو شامل انہوں نے نہیں کیا. بالکل اسی طریقے سے ایز اٹ از جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا اسی طرح سے انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، رکھا ہے. اعتماد و ترتیب الآیات والسور على حسب ترتیب النبی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی تھی آیتوں کی، کہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت ہے، یہ چوتھی آیت ہے، یہ 50 آیت ہے، تو اسی ترتیب سے لکھی گئی، اور سورتوں کی ترتیب بھی پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس طرح سے جو ترتیب جو ہے بتائی گئی تھی، اسی ترتیب کا انہوں نے لحاظ رکھا ہے، کوئی چینجز نہیں لائے ہیں. بعد الفراغ من كتابة المصحف، مصحف الإمام النسخة الأولى، وقبل نسخ بقية المصاحف، يراجعه زید بن ثابت 3 مرات. دیکھیے طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے صحیفہ مکمل لکھ لیا، قرآن جب مکمل لکھ لیا پہلا نسخہ، تو جتنے بھی مصاحف تھے وہ تمام جو ہے لکھنے سے پہلے حضرت زید ابن ثابت نے کیا کیا، تمام قرآن کو مطالعہ کیا، مراجعہ کیا. مراجعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا، 3 مرتبہ مراجعہ کیا. اور وہ یقابل بصحف ابی بکر، اور سارے صحیفوں کا مقابلہ انہوں نے ابو بکر کے صحیفے سے کیا، جو اصل صحیفہ تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا. ثم يراجعه عثمان بنفسه زیادة بالاحتیاط. زید ابن ثابت کے مراجعے کے بعد حضرت عثمان نے بھی بنفس نفیس یعنی احتیاط کے تقاضے کے طور پر اس کا مراجعہ کیا، دوبارہ انہوں نے پڑھا. وہ امان من الخطا والنسیان، اس لیے بھی پڑھا تاکہ کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بھول نہ ہو جائے، اس سے محفوظ ہونے کے لیے انہوں نے مراجعہ کیا. تو اس طرح یعنی اتنی احتیاط کے ساتھ یہ قرآن لکھا گیا ہے کہ جس میں کوئی کمی بیشی ہونے کا یا کوئی چیز ایڈ ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے، جو 4 آدمیوں نے مل کر جو قرآن لکھا تھا، جو جمع کیا تھا، اسی قرآن کے مختلف صحیفے انہوں نے بنائے حضرت عثمان نے. وہ ارسل بها عثمان الى الاقلیم الاسلامیہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف ممالک میں ان کو بھیجا. وہ ارجحها انہا 6 مصاحف، اور راجع بات یہ ہے کہ 6 مصحف تھے، 6 مصحف تھے، اور 6 کو الگ الگ ملکوں میں انہوں نے بھیجا ہے. فارسل عثمان مع المصحف الخاص بكل اقلیم مقرئا وحافظا، اور ہر صحیفے کے ساتھ ایک حافظ اور ایک قاری کو بھی بھیجا کہ تم جاؤ اور قرآن کی تعلیم دو، اس طرح قرآن پڑھاؤ، یہ قرآن لے کر جاؤ. وحافظا فقال زید بن ثابت مقرئ المصحف المدنی، زید بن ثابت جو تھے وہ مدینے کے قاری تھے، اور عبداللہ بن صاحب مقرئ المکی، مکی کے قاری تھے عبداللہ بن صاحب، اور مغیرہ بن شہاب مقرئ الشامی، اور مغیرہ بن شہاب جو تھے وہ ملک شام کے قاری تھے، تو وہاں پہ ان کو بھیجا گیا. وہ ابو عبد الرحمن السلمی مقرئ الکوفی، اور ابو عبد الرحمن السلمی کو کوفہ کا قاری بنا کر بھیجا گیا، ان کے ساتھ ایک نسخہ بھیجا گیا. وہ عامر بن عبد القیس مقرئ البصری، اور عامر بن عبد القیس کو بصرہ کا قاری بنا کر بھیجا گیا. فہؤلاء خمسۃ مقرئین لخمسۃ مصاحف، یہ 5 قاری تھے 5 مصاحف کے لیے، لخمسۃ اقالیم 5 ملکوں کے لیے. وبقي وبقي المصحف الامام احتفظ به عثمان لنفسه، اور ایک صحیفہ انہوں نے باقی رکھا حضرت عثمان نے، تاکہ وہ اپنے پاس اس کو رکھے. تو اس کو بولتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جامع القرآن تھے. انہوں نے قرآن کو جمع کیا بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ جو ہے یعنی مراجعے کے ساتھ جو ہے قرآن کو جمع کیا. اور اس میں کوئی چینجز، کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے جو ہے سورہ بقرہ پہلے کیوں رکھی، بعد میں کیوں نہیں رکھی، اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی پوری ترتیب، سورتوں کی اور آیتوں کی ترتیب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی تھی ویسی جو ہے انہوں نے باقی رکھی. جب یہ صحیفے لکھے گئے یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو باقی جو صحیفے تھے جو الگ الگ صحابہ کے پاس تھے ان سب کو جلا دیا گیا. ہر کل مصاحف الاخرى، یعنی دوسرے مصاحف کو جلا دیا گیا تاکہ کوئی پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو، سب ایک ہی طریقے سے پڑھیں. وبعد ان اثبتت اللجنة نسخ المصاحف، اور جب کمیٹی نے مصاحف لکھ لیے، وہ ارسل بها عثمان الى الاقالیم الاسلامیہ، اور عثمان علیہ السلام نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف اسلامی ملکوں میں وہ صحیفے بھیج دیے. تو طرح فکرۃ التخلص من المصاحف الفرقیہ، تو جو انفرادی نسخے تھے ہر صحابی کے پاس، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، سب کو جلا دیا، سب کو جو ہے جلا دیا، تاکہ جو ہے سب لوگ اسی
مصحف پر متفق ہو جائیں جو مصحف جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوا تھا۔ اچھا، وہ جو صحیفے جلائے گئے، صحیفے جو جلائے گئے اس کے کیا اسباب تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک، کانت بقیت المصاحف مصاحف فردیہ، اور جتنے بھی بقیہ مصاحف تھے، جو نسخے تھے، وہ انفرادی نسخے تھے، کتبہ اصحابہ لانفسہم، اور ان کو ان کے مطلب انہوں نے اپنے لیے لکھ رکھا تھا، ولیس للامہ، امت کے لیے انہوں نے نہیں لکھا تھا، اس لیے ان کو جلا دیا گیا تاکہ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور وہ صحیفے اس لیول کے نہیں تھے۔ لم تتمیز تلك المصاحف بما امتازت بها المصاحف التي استنسخها اللجنہ، تو جو چار صحابہ کی کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو صحیفہ، جو نسخہ تیار کیا تھا، وہ نسخے اس لیول کے نہیں تھے، یہ بہت ہی یعنی محتاط نسخہ تھا، اور بہت ہی یعنی بالکل غلطیوں سے اور ہر طرح کی خامیوں سے، کوتاہیوں سے پاکیزہ نسخہ تھا۔ اس لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام نسخے جو تھے اس میں کچھ کمیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں، کوئی آیتیں چھوٹی ہوئی تھیں، تو اس طرح وہ کمپلیٹ نسخے نہیں تھے، اس لیے ان کو جو ہے حضرت عثمان نے اس لیے ان کو جلا دیا۔ اور تیسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل صحاب قد يكون اعتمد على قراءة سماعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر صحابی اسی قرات پر بھروسہ کرتا تھا جو اس نے اللہ کے نبی سے سن رکھی تھی، فاثبتها في مصحفه، اور اس نے اس کو اپنے مصحف میں ثابت رکھا تھا، وہی تختلف عن القراءة الثانية التي اثبتها الثاني في مصحفه، اور وہ کچھ قراتیں ایسی تھی صحابہ کی جو مختلف مصحف میں جو ہے اختلاف کی شکل پیدا کر رہی تھی، یعنی ایک ایک صحابی الگ الگ پڑھ رہے تھے، وہ تفصیل بھی اس سے پہلے آ چکی ہے کہ حضرت عمر کا پڑھنے کا انداز، حضرت عبداللہ بن مسعود کا انداز میں ذرا سا اختلاف ہوا تھا، اور وہ سب چیزیں انشاءاللہ آگے اور بھی تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رخصة وتيسيرا لهؤلاء لانهم ما كانوا يستطيعون قراءة القرآن بلهجة قریش، یعنی ہر صحابی الگ الگ قبیلے کے تھے تو وہ اپنے حساب سے قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو رخصت دے رکھی تھی کیونکہ وہ ایک ہی لہجے میں یعنی قریش کے لہجے میں قرآن کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جبکہ قریش کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا تھا، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ لیکن جب مسلمان جو ہے ایک ہی قریش کے لہجے پر جب سب لوگ جو ہے متفق ہو گئے اور انہوں نے قریش کا لہجہ سیکھ لیا اور ان کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ قریش کے لہجے میں قرآن پڑھ سکے، اللہ کی نزل ابیہا جس پر جس لہجے میں قرآن نازل ہوا ہے، عاد لا مسوغا، تو اب جو ہے کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ جو ہے ہر صحابی اپنے حساب سے پڑھے، اب یہ عذر باقی نہیں رہا لأن يقرأ المسلم القرآن بغیر هذه اللهجة، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ مسلمان یعنی قریش کے لہجے کو چھوڑ کر اپنے اپنے لہجے میں پڑھے، تو اس لیے فاصبح الواجب الغاء هذه الرخص، تو اسی لیے واجب ہو گیا یہ کہ ان تمام نسخوں کو کیا کر دیا جائے، ملغا قرار دیا جائے، ملغا کے معنی آتے ہیں یعنی بیکار قرار دیا جائے، اور اسی لیے ان کو جو ہے جلا دیا گیا، اور یہ جو ہے تیسرا عذر تھا، تیسرا جو ہے اور تھا۔ اور ایک چوتھا ریزن یہ تھا دوسرے مسائل کو جلانے کا کہ جو صحابہ کے نسخے تھے اس میں صحابہ نے کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ کر لیا تھا، کچھ کسی آیت کی تفسیر ایڈ کر لی تھی، کچھ تفسیر اس میں انہوں نے لکھ دی تھی، تو کچھ چیزیں اس میں ملاوٹ ہو گئی تھی، یعنی اللہ کا کلام کے ساتھ انسان کے کلام بھی جو ہے مل گئے تھے، جیسا کہ لکھا ہے کان فی بقیت المصاحف زیادات للایضاح والتفسیر، یعنی بقیہ مصاحف کے اندر، بقیہ نسخوں میں جو ہے کچھ اضافے تھے، تفسیر کے لیے جو ہے کچھ وضاحت اور تفسیر کے لیے کچھ اضافے کر دیے گئے تھے، فنفر من الصحابہ کان قد ادخل شیء من کلامه للتفسیر، تو کچھ صحابہ نے اپنا اپنا کلام بھی جو ہے تفسیر کے لیے اس میں داخل کر لیا تھا، بین الآیات القرآنیہ، قرآنی آیات کے درمیان، یہ مصحف الذی کتبہ قاسم بھی، ان مصاحف میں جو انہوں نے اپنے لیے خاص طور سے لکھ لیا تھا، مثال اس کی مثال بتا رہے ہیں، مثال ذلك قوله تعالی،
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ آیت جو ہے یہ اصل آیت ہے قرآن کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 198. فقد اثبت ابن مسعود في مصحفه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا. انہوں نے ان تبتغوا کا اضافہ کر لیا تھا. عبداللہ ابن مسعود نے کیا کر لیا تھا؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج. اس طرح سے جو ہے انہوں نے ایڈ کر لیا تھا. ومن ذلك ايضا قراءة ابن عباس ياخذوا كل سفينة صالحة غصبا. جیسے کہ سورہ کہف میں ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ ہر اچھی کشتی کو جو ہے لے لیتا تھا. تو صالحتین کا ایڈ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایڈ کیا تھا. صالحتین یہ اللہ کے کلام میں نہیں تھا. تو کچھ ورڈ جو ہے صحابہ نے تفسیر کے لیے سمجھنے کے لیے اپنے اپنے نسخوں میں اپنے اپنے صحیفوں میں انہوں نے کیا کر لیے تھے؟ ایڈ کر لیے تھے, زیادہ کر لیے تھے. اور قرآن کی اصلی شکل جو ہے اس میں مطلب ہے کہ کوئی چیز داخل ہو گئی تھی. تو اسی لیے جو ہے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. یہاں پہ وہ جو آیت ہے نا, اصل آیت کیا ہے؟ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. انہوں نے صالحین کا اضافہ کر لیا تھا. تو اسی لیے جو ہے اس طرح کے اضافے نہ رہیں اور قرآن میں گڑبڑ نہ ہو جائے, خلط ملط نہ ہو جائے. تو اسی لیے جو ہے ان تمام نسخوں کو جلا دیا گیا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت تفصیل ہے یہاں پہ. تو تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن ایک ہی بات سمجھ لیجیے, یہ چوتھا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے دوسرے صحابہ کے تمام نسخوں کو جو ہے جلا دیا گیا. اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان نے جس طرح سے لکھا, وہ لکھاوٹ ابھی کیسے لکھا گیا, اللہ کیسے لکھا گیا, ربو کا کیسے لکھا گیا, ملکو کیسے لکھا گیا, یہ سب جو ہے کس طرح سے لکھا گیا. آج قرآن جو موجود ہے نا, آج ہمارے پاس, میرے پاس, آپ کے پاس جو صحیفہ جو نسخہ ہے, یہ نسخہ وہ رسم مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا ہے, وہی نسخہ ہے. اور وہی جو ہے اس میں نقطے ہیں, وہی حرکات ہے, وہی سکنات ہے, بالکل اسی طرح سے. کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ الف جو ہے لکھا ہوا ہے لیکن الف پڑھا نہیں جاتا. جیسے کہ سورہ دہر کے اندر ہے کہ قواریر من فضة, قواریر الف ہے وہاں پہ لیکن الف پڑھا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں الف لکھا گیا ہے, تو اسی الف کو باقی رکھا گیا ہے. یہ لکھنے میں موجود ہے لیکن پڑھنے میں پڑھا نہیں جائے گا. ثم أخذ المسلمون ينسخون من المصاحف العثمانية بالرسم نفسه لأن القراءة كانوا يرون كيفية رسم الكلمات إلى جانب روايتهم للقراءة. کیونکہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ کس طرح سے جو ہے یعنی لکھا جاتا ہے. سب وہ جانتے تھے کیفیت کو, کلمات کے لکھنے کی کیفیت کو اچھی طرح سے وہ جانتے تھے, اور وہ چیز روایت در روایت ان تک پہنچی تھی. تو اس لیے جو ہے بس حضرت عثمان کا جو نسخہ تھا, اس کے نسخے کی کتابت کو, کلمات کو, حروف کو, لہجے کو, ہر چیز کو انہوں نے فائنل کر لیا, ہر چیز کو انہوں نے فائنل کر لیا. اور یہ مصحف جو تھا حضرت عثمان نے جو لکھا تھا, یہ مصحف جو ہے تمام مصاحف کے اندر سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اچھا نسخہ تھا. اور اسی کا مقام جو ہے اسی امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اور پھر یہی نسخہ جو ہے منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آج ہم تک پہنچا ہے. تو اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن الثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ جامع القرآن تھے, قرآن کو جمع کرنے والے. سب سے پہلے جامع القرآن حضرت ابو بکر تھے, اور دوسرے نمبر پر حضرت عثمان تھے. حضرت عمر نے جو ہے قرآن کو جمع کرنے کے معاملے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا, جبکہ ان کی 10 سالہ دور حکومت تھی. 10 سالہ ان کا جو ہے حکومت مطلب ان کی رولنگ کا جو پیریڈ تھا وہ 10 12 سال 10 سال تھا غالباً. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے قرآن کو جمع کرنے کے معاملے میں حضرت ابو بکر کے نسخے پر ہی انہوں نے اعتماد کیا تھا. تو اسی لیے حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ضرورت پیش آئی تھی. تو آپ کو پورا بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارا جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے, الکلمات التي اختلف رسمها في المصاحف العثمانیہ, یعنی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کی لکھاوٹ مختلف ہو گئی ہے مصحف عثمانی میں. تو وہ لکھاوٹ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے سبق میں بتائیں گے کہ کیا کیا چینجز جو ہے آیا ہے.
انشاءاللہ اگلے سبق میں بتائیں گے۔ آج ہم نے بہت ساری باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں الحمدللہ قرآن کے حوالے سے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کیسے جمع کیا، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش کی اور کیا کیا احتیاط کی، اور زید ابن ثابت جو ہے یہ سب سے بڑے اور بزرگ صحابی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ یہ سمجھیے کہ حضرت اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 مرتبہ قرآن کو جو جمع کیا گیا، تینوں مرتبہ ان کی کوشش رہی، انہوں نے اس کی نگرانی کی، اور بہت چاٹ چھانٹ کر کاٹ کر بہت اچھی طرح سے بالکل خالص اور مخلص یعنی نسخہ جو ہے تیار کیا، جو ہر طرح کی کوتاہیوں سے اور عیوب سے بالکل پاکیزہ تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا درس تھا، ہمارا وقت بھی ہو چلا ہے، انشاءاللہ